پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں بھکاریوں کے بیرون ملک جانے کے انکشاف سے کھلبلی مچ گئی۔ یہ عالمی ساکھ پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے چیز۔ بھیک مانگنا، جعلی دستاویزات، غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کی کوشش، اس نے پاکستان کو ایک بار پھر شرمندہ کیا ہے۔ دوستو، سعودی عربیہ نے اکیلے ہی 24,000 پاکستانی بیگرز کو واپس بھیج دیا۔ 60,000 سے زائد پاکستانیوں کو بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 60,000 سے زائد۔ دیٹ از اے ہیوج نمبر۔ اور صرف رواں سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 51,000 افراد کو ایئرپورٹس پر آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار چونکا دینے والے۔ تقریباً 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا، اور تقریباً 6,000 پاکستانی ایسے ہیں جن کو کہ یو اے ای نے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے سعودی عربیہ میں۔ صرف سعودی عرب ہی نہیں، دبئی اور آذربائیجان سے بھی بھکاری ڈیپورٹ ہوئے۔ سعودی عرب سے 24,000 بھکاری نکالے گئے، دبئی سے 6,000، آذربائیجان سے 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا داغ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں اور غلط ہو رہی ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں جہاں پر یہ ماحول بھی نہیں ہے۔ بالکل، یقیناً یہ ایک بہت ہی پریشان کر دینے والی خبر ہے، لیکن یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو آئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ، یو اے ای اور کئی گلف کنٹریز اس قسم کی بات اور شکایت پاکستان کو کرتے رہے۔ اب آپ دیکھیں، جو سعودیز ہیں ان کے ملک میں تو $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہمارے پاکستانی وہاں مانگنے جا رہے ہیں۔ ہم کاروبار کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ہم کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ کوئی تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر۔ یہ عزت ہے دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی۔ اس سال میں تقریباً 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا، اور تقریباً 6,000 پاکستانی ایسے ہیں جن کو کہ یو اے ای نے جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو کہ بھیک مانگ رہے تھے سعودی عربیہ میں عمرے یا حج یا اس طرح کے کسی بھی جگہ کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ کسی بھی بہانے سے وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں یا یو اے ای پہنچتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کام کے سلسلے میں آئے ہیں یا کسی طریقے سے بہرحال ویزا لے کر، اور یہ لوگ جو ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پر یا تو کسی نہ کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں لوگ پکڑے جا رہے ہیں، یا پھر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ اب سعودی عربیہ نے اس سال تقریباً 24,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا ہے، اور بات یہی کی گئی ہے کہ جی یہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 6,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ یو اے ای سے نکالے گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی کہا یہی گیا ہے کہ یا تو یہ بھیک مانگ رہے تھے یا پھر یہ کسی نہ کسی کی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی پریشان کر دینے والی خبر ہے، لیکن یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو آئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ، یو اے ای اور کئی گلف کنٹریز اس قسم کی بات اور شکایت پاکستان کو کرتے رہے ہیں۔ اس بار سننے میں یہ آیا ہے کہ اسلام آباد کو، یعنی کہ اسلام آباد کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اچھے سے انہوں نے وارننگ دی ہے سعودی عربیہ نے، اور کہا ہے کہ جی آپ اس قسم کے لوگوں کو روکیے، اور ورنہ ہم یہاں پر یعنی کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنی طرف اور یو اے ای جو ہے وہ بھی دونوں ہی جگہ پر جو ویزا کی فیس ہے یا جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں ان کو بہت زیادہ سخت کر دیا جائے گا، اور آسانی سے پاکستانیوں کو جو ہے ان جگہوں کے ویزا نہیں ملیں گے۔ یعنی اگر کوئی یو اے ای جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی ویزا لینے میں کافی جو ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی سعودی عربیہ جانا چاہتا ہے، چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو، چاہے حج عمرہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے پاکستانیوں کو بھی آسانی سے ویزا جو ہے وہ اب نہیں ملا کرے گا۔ لیکن یہ بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستانیوں کی یہ حالت جو خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، یہاں تک کہ بچپن سے اگر ہم بات کریں، اور ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے بھکاری جو ہیں وہ کسی جگہ سے پاکستانی بھکاری پکڑے گئے ہوں، یا ان کو وہاں پر پایا گیا ہو کہ وہاں پر پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ سے تھوڑے بہت لوگ جو حج عمرے کے لیے جاتے تھے پاکستانی، وہ بتاتے ضرور تھے کہ وہاں پر جی کچھ پاکستانی جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے تھے، یا کچھ پاکستانی کہتے ہیں کہ جی ہم عمرہ حج کے لیے آ گئے ہیں، اب ہمارے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے، یا کوئی اور بات اس طرح کی جو کی جاتی ہیں وہ کر کے کئی پاکستانی جو ہیں وہ دکھائی تو دیے اور لوگوں نے دیکھا، لیکن اتنی بڑی تعداد کے ایک سال کے اندر 24,000 کے قریب لوگ
اور UAE سے 6000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نکالے گئے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. مطلب یہ تعداد کم ہونے کے بجائے یہ نمبرز جو ہیں وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ نمبرز جو ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستانی بیکاری جو ہے وہ ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کیا یہ حالت جو ہے وہ صرف ان لوگوں کی ہے جو یہاں پر غریب رہتے ہیں، یا کہہ لیجیے جن کے پاس جاب نہیں ہے، یا اور طرح کے جو فائنینشیل کرائسس میں جو لوگ ہیں، کیا یہ وہی ہے؟ نہیں. پاکستان کی اس وقت اگر ہم گورنمنٹ کو بھی دیکھیں یا اس سے پہلے کی گورنمنٹس کو بھی اگر ہم دیکھیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، یا اور کئی دوسرے بہت سے لوگ، ہمیشہ سے ان کو یہی دیکھا ہے کہ کبھی یہ سعودی عرب سے پیسہ مانگتے ہیں تو کبھی یہ ورلڈ بینک IMF کے سامنے ناک رگڑتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی یہ جا کر چائنا کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کچھ پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ملک کے حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ صاف کھل کر بتاتی نہیں ہے، صاف ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ کہا نہیں جاتا ہے، اور اسی لیے جو عام پبلک ہے اس کی حالت بھی خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کے پاس یہاں پر جو ہے کہہ لیجیے صاف پینے کا پانی تک جو ہے وہ بھی اگر آپ کو خرید کر پینا پڑے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے حالات کیا ہو گئے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا داغ ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں اور غلط ہو رہی ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں جہاں پر یہ ماحول بھی نہیں ہے. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں سائیکلنگ ہے، ایک سائیکل میں چل رہی ہیں چیزیں. سائیکل میں کیا ہے کہ ایک انسان نے بھیک مانگنی شروع کی، اس کی کنڈیشننگ ہو گئی. اب اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ عادت ہے. مطلب ہم اگر اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ اس کے لیے روٹین بن گیا ہے، اس کو اس کے لیے محنت نہیں کرنی، اور اس نے اپنے سکلز ڈیولپ کر لی ہیں کہ کس طریقے سے بھیک مانگنی ہے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ اب سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی اب ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ مشینز لے کے اس کے اندر اپنے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈپازٹ تک بھی کرا رہے ہیں. تو یہ جو ایولیوشن ہو رہی ہے نا، یہ سارا اس کا پارٹ ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ کنڈیشننگ ہی بات ہے. جو شخص ایک دفعہ بھیک مانگنے میں لگ گیا تو انہیں یہ ایزی منی لگتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے سے پورے دن میں کھڑے رہنا، گرمی ہوتی ہے، ساری چیزیں. اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ چلیں ایزی منی ہے یا پھر یہ کر رہے ہیں، بٹ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مافیا کے بغیر یہ کام کریں. اور ان کی باضابطہ اب دیکھیں نا، جیسے سعدیہ نے کہا کہ اپنے آپ کو مجبور دکھا کے بتانا، تو یہ زیادہ I'm sorry to use this, but یہ زیادہ ماہر ہیں نفسیات میں rather than other people. بالکل. یہ دیکھیں، آپ ہاسپٹلس کے باہر آپ کو ملیں گے، آپ کو ایسی جگہ پہ ملیں گے جہاں انسان پریشان ہے. سب سے زیادہ رمضان میں لوگوں کو دینے ہوتے ہیں پیسے، تو اس کے پاس آپ کو لگے گا کہ ایکسٹرا بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے، پلس آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ ٹکٹ لے کے باہر جا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے خود سے ٹکٹ لے کے باہر جانے کی. یہ دیر از اے ہول سسٹم بیہائنڈ اٹ جو کہ ان کو جو ہے بتا رہا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کیا کرنی ہے، ویزا کس طرح لگے گا، ٹکٹ کیسے لینا ہے، اور پاسپورٹ کیسے بنے گا. تو بہت سارے لوگوں کو، ہم ایک رپورٹ پڑھے تھے، اس میں بہت سارے لوگ ڈومیسٹک ورکرز بن کے جاتے ہیں باہر، کہ کسی کے میڈ ہیں یا گھر کے چوکیدار بن کے جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کے بھی وہ جو ہے وہ اس طرح کی بیگنگ کرنا شروع کر دیں. نمسکار دوستوں، پاکستان دنیا میں اور کتنی بار اپنی ناک کٹائے گا؟ یہ سوال آج ہر کوئی پوچھ رہا ہے. دیش کے لیے اس سے بڑی شرمناک گھٹنا اور کیا ہوگی کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر سے وہاں رہ رہے قریب 56,000 پاکستانی بھکاریوں کو ڈپورٹ کر واپس بھیج دیا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے جب وشو سطح پر پاکستان کی اتنی بڑی بےعزتی ہوئی ہو. اس سے پہلے بھی UAE سے کئی بھکاریوں کو پاکستان بھیجا گیا. سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوتے ہی ایک بار پھر پڑوسی ملک کی سرکار ٹرول ہو رہی ہے. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پاکستانی بھکاری ٹورسٹ ویزا پر UAE، عمان جیسے دیشوں میں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں اپنی بھیک مانگنے کا دھندا شروع کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک پورا راکٹ کام کرتا ہے جو عرب دیشوں میں ایکٹیو ہے. عرب دیشوں میں بھیک مانگنے پر قانونی پرتیبند ہے، لیکن پھر بھی بڑی سنکھیا میں پاکستانی ناگرک یہاں بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی غریبی اور عرب دیشوں میں بھیک سے ہونے والی موٹی کمائی ہے.